فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من كل رجيم وعصيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البدري الأبطحي التهامي مولد الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات گرامی قدر، مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے غالباً، اور بہرحال یہ حی علی العزاء گروپ جو ہے ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں، جیسا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ قربت سعادات، ولایت جناب امیر علیہ السلام اور اہمیت عزاداری، ان موضوعات پر یہ افراد کام کر رہے ہیں، اور اس وقت اس ماحول میں کافی خدمات سعادات کی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات و مزید اضافہ فرمائے۔ سارے لوگوں خیر آمدم برسر مطلب ایک 20 سے 25 منٹ کی 30 منٹ کی میری گفتگو ہے، اور جیسا کہ ٹائٹل سے واضح ہے، حی علی العزاء گروپ کا نام ہی یہ ہے ادارے کا، لہذا اسی وساطت سے مجھے بھی یہ ملا کہ عزاداری کے عنوان پر گفتگو ہو۔ خیر یہ مجلس کا ہی عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے، یہ ہماری حیات کا عنوان ہے، ہمارے دن و رات کا عنوان ہے، ہماری صبح و شام کا عنوان ہے، ہماری سحر کا عنوان ہے، ہماری دیداری کا عنوان ہے، ہماری بیداری کا عنوان ہے۔ عزاداری ہماری شرح حیات ہے۔ ہم اصل جو اساس ہے اس پر غور کریں۔ عموماً ربا ربی میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور وقت نہیں ملتا سیر حاصل بحث کرنے کا، اور 2-3 باتیں فی الحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ کورونا نامی وبا نے پوری دنیا کو ہلا رکھا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ اس امر پر غور کریں کہ عزاداری کسی عہد میں، کسی زمانے میں، کسی چیز سے کبھی متاثر نہیں ہوئی۔ الحمدللہ مجلس ماتم کا سلسلہ جاری ہے، لاکھ ڈاؤن ان تمام چیزوں کی پابندیوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں لوگ فرداً لائیو کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے مجالس کر رہے ہیں۔ مجھے 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس موقع پر۔ لفظ اور معنی کی جو بحث ہے لغت میں وہ یہ ہے کہ لفظ کے جو معنی ہے اصل میں ارباب منطق نے جو تعریف لکھی ہے وہ یہی ہے، علم کی حصول و صورت الشیء عند العقل۔ تو کوئی لفظ جب کسی کے دہن سے نکلتا ہے تو جو شخص بھی لغت جانتا ہے اس کے ذہن میں فوراً ایک تصویر ابھرتی ہے، ایک نقش ابھرتا ہے، پکچرائزیشن۔ جیسے آپ کے دہن سے اگر نکلے گلاب تو سامع جانتا ہے کہ گلاب کسے کہتے ہیں، تو اس کے ذہن میں فوراً ایک نقش ابھرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ نقش
اپنی اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنا تجربہ، اپنے علم کی بنا پر ہوگا۔ اگر کسی نے زندگی بھر یہ اس کی قسمت ہے کہ شگفتہ گلاب نہیں دیکھا، ہمیشہ مرجھائے پھولوں سے اس کا واسطہ رہا ہو، کبھی چمن کی شگفتگوئی سے اس کا واسطہ نہ پڑا ہو، تو یہ الگ بات ہے کہ اس کے ذہن میں مرجھایا گلاب آئے۔ یا پھر علم کی وسعت ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں 70 طریقے کے گلاب آئیں، کسی کے ذہن میں ایک ہی رنگ کا گلاب آئے، لیکن جیسے ہی لفظ گلاب دہن سے نکلے گا، ویسے ہی سامع کے ذہن سے جو تصور ٹکرائے گا وہی گلاب کے معنی ہے۔ یہی لفظ اور معنی کی بحث ہے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے، اہل لغت کی زبان میں عرض کروں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس مفہوم نے اس لفظ پر بیعت کر لی ہو، ان معنی نے اس مفہوم کی بیعت کر لی کہ جہاں لفظ دہن سے نکلا اور وہیں معنی جو ہے وہ سامنے آئے، سمجھ میں آئے، ایک صورت سامنے آئی۔ بس یہ میری تمہیدی بات تھی۔ اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ لغت میں مجلس، جلسہ، مجلس کے معنی جو ہے جلسہ، تجلیس، مجلس، تو مجلس ظرف مکان ہے، اور لغت میں مجلس کے معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، جائے نشست۔ تو جو جگہ بھی بیٹھنے کی ہوگی اسے مجلس کہا جائے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں، دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، عزاداری موضوع ہے، مختصر سی گفتگو ہے۔ لغت میں مجلس کے معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، تو جہاں بیٹھا جائے گا اس جگہ کو مجلس کہا جائے گا۔ لیکن یہ لفظ شہزادی صلوات اللہ علیہ نے جب مجلس امام حسین علیہ السلام کی قائم کی تو یہ لفظ ایسا مخصوص ہوا مجلس حسین علیہ السلام سے کہ جب بھی لفظ مجلس ناطق کے دہن سے نکلتا ہے تو سامع کے ذہن میں مجلس امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا تصور نہیں آتا۔ توجہ، اتنا عام ہوا یہ لفظ کہ یہ لفظ مخصوص ہو گیا نام حسین علیہ السلام سے۔ اب جب بھی لفظ مجلس بولا جائے گا تو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس لفظ مجلس نے نام مجلس حسین اس معنویت پر جیسے بیعت کر لی ہو کہ جہاں مجلس دہن سے نکلا اور امام حسین علیہ السلام کا نام اس سے وابستہ ہوا۔ بہت توجہ، اب قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ طول کلام کا وقت نہیں ہے، مختصر لفظوں میں مجھے اپنی بات کرنا ہے اپنے موضوع پر برقرار رہتے ہوئے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے، دیکھیے کلام مجید کی فصاحت اور بلاغت پر غور فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا، توجہ، یا ندا کے ساتھ الذین آمنوا منادا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان، یعنی اے مومنین۔ بہت توجہ، دیکھیے یہ ٹائٹل ہے، تو یہاں تخاطب ہے، اے ایمان والو۔ جیسے ابھی آپ نے یہ آپ کا حی علی العزا جو چینل ہے، آپ نے مجھ سے مجلس پڑھنے کا وعدہ لیا، تو آپ نے اس کا ایک پوسٹر بنایا ہے کہ اعلان بنایا ہے، تو اس اعلان پر آپ نے لکھا ہے، اس اعلان کو آپ نے پوسٹ کیا ہے لوگوں کو۔ کیا ہے آپ کا اعلان؟ کہ سب شرکت کا معروضہ ہے۔ کس سے شرکت کا معروضہ ہے؟ توجہ، کس سے شرکت کا معروضہ ہے؟ بہت توجہ۔ اب یہ شرکت کا معروضہ کیا ہے؟ اب یہاں سے ذرا بات کو سمجھیے، ہر ایک سے تو آپ کا شرکت کا معروضہ نہیں ہے۔ دیکھیے ٹائٹل کیا دیا قرآن نے، تخاطب جہاں سے ہے، جن سے ہے، مخاطب جنہیں بنایا کیا، یا ایھا الذین آمنوا، غور طلب امر ہے، اے ایمان لانے والے، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں آؤ تو کشادگی کے ساتھ مجلسوں میں آؤ، فافصحوا یفصح اللہ تمہارے راستوں میں، تمہاری دنیا میں کشادگی کرے گا، تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ تم مجلس میں کشادگی کے ساتھ آؤ، اللہ تمہاری زندگیوں میں کشادگی کرے گا۔ بہت توجہ، سورہ مجادلہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس۔ جو اس کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے اور لوگوں نے، مجھ سے بحث نہیں، مگر جو جتنی باتیں بھی لوگوں نے لکھی ہیں ان سب کو میں 2 منٹ میں سمیٹ کے عرض کیے دیتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی علت یہ بتائی کہ حضور مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، مسائل بیان فرما رہے تھے، جو بھی ہو، مختصر یہ وعظ فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ ساری تو باتیں ملتی ہیں۔ تو جگہ کا کچھ مسئلہ تھا،
تو پیچھے آنے والوں کو دقت ہو رہی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مجھے نہ شان نزول سے بحث ہے، نہ علت پر کوئی بات ہے، نہ تعبیر پر کوئی بات ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس حوالے سے، کہ حضور سرور کائنات تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں آؤ تو مجلسوں میں کشادگی کے ساتھ آؤ۔ اس کا مطلب ایک بات تو طے ہوئی سرکار ون کہ قرآن کریم نے بہت توجہ، بہت اہم بات عرض کر رہا ہے خادم، قرآن کریم نے سرکار ختمیہ مرتبت کے تقریری پروگرام کو بہت توجہ، سرکار ختمیہ مرتبت کے تقریری پروگرام کو قرآن کریم نے مجلس کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس قرآن کی آیت ہے، سرکار کی سیرت ہے، بدعت نہیں ہے۔ بہت توجہ، قرآن کریم نے سرکار ختمیہ مرتبت کے تقریری پروگرام کو مجلس کہا، توجہ۔ تو حضور سرور کائنات جو تقریری پروگرام ہے آپ کا، اسے مجلس کہا گیا ہے۔ اب یہیں سے میں اگلا مرحلہ بہت جلدی طے کیے لیتا ہوں، دیکھیے میرا موضوع عزاداری ہے، بہت توجہ۔ یہیں سے اگلا مرحلہ، اب حضور سرور کائنات کا جو پہلا تقریری پروگرام ہے ظاہری، جو حضور سرور کائنات کا پہلا تقریری پروگرام ہے، بڑا پروگرام ہے، وہ ذوالعشیرہ اسے کہا جاتا ہے، توجہ۔ ذوالعشیرہ، ذوالعشیرہ کا واقعہ ہے، ساری کتابوں میں درج ہے، سب جگہ ملتا ہے۔ تو ذوالعشیرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے، اس میں آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، کھانے کا اہتمام ہے، اور اس کے بعد حضور سرور کائنات جو ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ شرطیہ کلام ہے حضور سرور کائنات کا، کہ جو ان کا وہ میرا وعدہ کرے گا، نصرت کا وعدہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ میرا وزیر، وسیع اور جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ذوالعشیرہ میں یہ جو مجمع ہے، توجہ، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، مخلوط ہے یا خالص ہے؟ اگر مجمع خالص ہے، اپنا ہے، سب متفق ہیں، تو یہ 3 دن تک مجمع جاتا کیوں رہا؟ کسی کے بھڑکائے سے بھڑکا کیوں؟ اس کا مطلب مجمع پیور نہیں ہے۔ بہت توجہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجمع خالص نہیں ہے، مجمع پیور نہیں ہے، مجمع ہم آہنگ نہیں ہے، مجمع ہم عقیدہ نہیں ہے، مجمع ہم آواز نہیں ہے، مجمع ہم فکر نہیں ہے، مجمع دمساز نہیں ہے، مجمع اپنا نہیں ہے، اختلاط ہے، توجہ۔ واقعے کا انتشار خود اس بات کی دلیل ہے، مجمع کا انتشار فی الواقع اس بات کی دلیل ہے کہ مجمع ہم آہنگ نہیں ہے، مجمع متفق نہیں ہے، مجمع مختلف ہے، توجہ۔ اور حضور سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ توجہ، آخر کلام میں کیا ہے؟ اعلان ہے، کاہے کا؟ ولایت کا، وزارت کا، خلافت کا، ایک کنڈیشنر اعلان ہے کہ جو ان کاموں مدد نصرت کا وقت، وہ میرا وزیر، خلیفہ، جانشین ہوگا، توجہ۔ مکتب تشیع میں یہی ہے، بہت توجہ۔ تو ذوالعشیرہ یہ حضور سرور کائنات کا ایک تقریری پروگرام ہے، یہ دور ہے ابتدا کا، توجہ۔ اب ایک بڑا تقریری پروگرام ہے حضور سرور کائنات کا، غور کریں روح عزاداری پر۔ حضور سرور کائنات کا بڑا پروگرام ہے وہ جب آخری حج سے آپ واپس آ رہے ہیں، اس وقت 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ ذوالعشیرہ میں مجمع مختصر ہے، توجہ، اور غدیر میں مجمع 1.25 لاکھ کا ہے، بہت توجہ۔ مجھے بہت دل کر تو بہت کچھ عرض کرنے کو کرتا ہے، الکلام یجر من الکلام، بات سے بات نکلتی ہے، مگر وقت مختصر ہے۔ ذوالعشیرہ میں بڑا مجمع ہے، کتنا بڑا مجمع ہے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ حضور سرور کائنات نے غدیر میں سب کو روک دیا، تو غدیر نہیں پڑھنا اتنا، فی الحال دوسری طرف بات چلی جائے گی، میں صرف اپنے موضوع پر منتبہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ حضور سرور کائنات نے سب کو غدیر میں روک دیا، اور روکنے کے بعد اعلان فرمایا، یہاں آیت آئی ہے، آیت، اور آیت کے جو آخری الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، آپ پہنچائیے یہ پیغام، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس منزل پر خادم ایک بات عرض کرتا ہے، آپ کی خدمت میں عقیر عرض کرتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، توجہ، واللہ یعصمک من الناس ہے، یہ من ہے، یعصمک اور ناس کے درمیان من تبعیض، بعض سے بعض کو جدا کرتا ہے، جنس کے معنی دیتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے نہیں، میں عرض کرتا ہوں اللہ آپ کو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، توجہ، یعنی سب ایک سے نہیں ہے، توجہ۔ اب یہاں پر خادم کا سوال ہے اس آیت کی روشنی میں
کہ مجمع مخلوط تھا یا سب توجہ، اگر مجمع سب اپنا تھا مخلوط نہیں تھا تو واللہ یعصمک من الناس کا مطلب کیا ہے؟ بہت توجہ، جو دیکھیے بالکل سمپل سی بات ہے، بہت توجہ، مجمع اپنا ہے تو واللہ یعصمک من الناس، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، اختلاف ہے، تضاد ہے، توجہ کچھ لوگوں کو، اور اس بحث میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ واللہ یعصمک من الناس کا قرینہ ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ قرینہ؟ میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سرکار من بالکل کہ غدیر میں حضور سرور کائنات نے، توجہ دیکھیے جو مکتبہ تشیع و شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے عشیر، ایک نقطہ ہے، لفظوں کو بدلوں، ایک نقطہ ہے عشیر اور ایک نقطہ ہے غدیر، ان دونوں نقطوں کو جو خط ملا رہا ہے، جو لکیر ملا رہی ہے، اسی کا نام مذہب ہے، توجہ اسی کا نام عقیدہ ہے، اسی کا نام مکتبہ تشیع ہے، بہت توجہ۔ اب یہ عشیر اور غدیر اس پر جو خط کھنچ رہا ہے یہی شیعت ہے، تو ذوالعشیرہ میں مجمع اپنا نہیں اغیار کا ہے، توجہ، غدیر میں اختلاف ضرور ہے، ورنہ واللہ یعصمک من الناس کے کیا معنی ہے، توجہ، بڑا مجمع یہاں چھوٹا مجمع، ان دونوں مجموعوں میں حضور سرور کائنات نے کیا بات کی؟ تو نچوڑ یہی ہے سرکار کہ حضور سرور کائنات نے اعلان ولایت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کیا، تو اب ان سے میرا معروضہ ہے جو ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھنا یہ نہ پڑھنا، یہاں مجمع مخلوط ہے، یہاں ایسا ہے ویسا ہے، تو ہمیں سرکار کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ مجمع اپنا ہو یا پرایا، جب بھی ممبر پر جانا تو علی کی بات کرنا، ولایت کی بات کرنا، عقیدے کی بات کرنا، امامت کی بات کرنا، بہت توجہ۔ اب عزاداری کیا ہے؟ توجہ، جو انکار ہوا ہے مولا کائنات کی ولایت کا غدیر، بس وہیں سے واقع کربلا کی اساس وہیں سے پڑ گئی ہے۔ عزاداری ایک تعلق کا نام ہے، عزاداری ایک رشتے کا نام ہے، توجہ، محب اور محبوب کے مابین ایک رشتہ، چونکہ ہم ایک رشتے میں، ایک ڈور میں، ایک کڑی میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس کڑی کا نام ہے مودت، بہت توجہ۔ آپ کے یہاں فرض کیجئے خدا نخواستہ بات برائے مثال ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے اور پرسے کے لیے کوئی نہ ہے، آپ بتا دیں کائے کی رشتہ داری پرسے کے لیے کس سے شکایت ہوتی ہے؟ جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، شکایت بھی اس سے ہوتی ہے جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، امید بھی اس سے ہوتی ہے جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ہر ایک کے تو آپ منتظر نہیں ہے کہ فلاں شخص آئے گا، تو تہذیب غم یہی ہے کہ آپ کے یہاں وہی شرکت کرے گا آپ کے غم میں جس کا آپ سے تعلق ہو، بس یہی مسئلہ ہے۔ حضور سرور کائنات کے نواسے کے غم میں بھی وہی شریک ہے جس کا حضور سرور کائنات سے تعلق ہے، کیونکہ ہمارا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تعلق ہے، اور بہت قریب کا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور کیسا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل سے، آپ کی شہادت سے ایک آگ ہے مومن کے دل میں، ایک حرارت ہے، توجہ، ایک حرارت، اس کا میں سمجھتا ہوں آگ بہتر ترجمہ نہیں ہوگا، ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، ایک حدت ہے، کیسی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ایک تڑپ ہے مومن کے دل میں، وقت نہیں ہے، ورنہ حرارت، برودت، رطوبت، قہوہ سے پورے موضوعات ہیں، سب تفصیل کی انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی۔ تو یہ ایک رشتہ ہے دائمی ہمارا، جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بنا پر ہم سے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ، اور جہاں رشتہ ہوتا ہے، جہاں رابطہ ہوتا ہے، توجہ دیکھیے، رشتے کی برقراری اور رشتے کی استواری، اسی کا نام حیات ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ کربلا سے ہمارا ایک رشتہ ہے، اور مجلس، بات کو سمیٹوں جو میں نے شروع میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، مجلس کی بنا ڈالی ہے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ، اور مجلس کی بنا یزید پلید کے محل میں ڈالی گئی ہے، یزید کے مکان میں ڈالی گئی ہے، یہ وہی یزید ہے جس نے اسیر کیا تھا، قیدی بنایا تھا، یہ حالات سے مجبور ہو چکا ہے۔ اب جب آزادی کا پروان تو نہیں، پہلے ہم مجلس کریں گے، مجلس ہوئی، اب شہزادی اس میں ذاکر ہیں۔ یہاں ایک یہ بھی پروپیگیشن ہے ایک طرح کا، اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں، بالخصوص بہت کچھ عرض کرنے کو دل کرتا مگر وقت نہیں ہے، اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں کہ کربلا کو ہلکا کرنے کے لیے یہ بھی ایک پروپیگیشن ہے
کہ وہ روایتیں تو یزید کے لوگ تھے جنہوں نے نقل کی ہیں اور لکھنے والے تو سب وہی تھے، بتانے والے سب وہی تھے، نہیں، یہ سب ان باتوں میں دم نہیں ہے عزیزان من، بہت توجہ دیکھیے، اس پر غور کیجیے۔ واقعہ کربلا اپنے آپ میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا خود ایسا واقعہ ہے جس کے جو راوی ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں، وہ خود صاحبان واقعہ، توجہ، یہ خود مجلس دلیل ہے اسی بات پر، اس پورے سلسلے کو آپ سمجھ لیجئے، بہت توجہ۔ وہ شہزادی صلوات اللہ علیہ نے مجلس برپا کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے اس میں کون راوی ہے، اس میں کس کی کتاب ہے، کس کا مقتل ہے، کس کی تاریخ ہے؟ شہزادی صلوات اللہ علیہ خود صاحب واقعہ ہیں، آپ پر بیتا ہے، آپ پر بیتی ہے، توجہ، آپ نے وہ مسائل برداشت کیے ہیں، آپ نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آپ جب مجلس کر رہی ہیں تو اب اس مجلس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ راوی کون تھا اور کیا تھا، شہزادی صلوات اللہ علیہ نے بیان فرمایا، توجہ۔ اس کے بعد یہاں سے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ نے مجلس پڑھی، اور اس کے بعد جب کربلا آئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں یہی سلسلہ رہا۔ شہزادی نے مجلس برپا کی یزید کے محل میں، پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں اس کی کئی مثال ملتی ہے کہ قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو، مقتول کی مجلس ہو، نہیں، یہ حسینیت کا معجزہ ہے، توجہ، پوری توجہ، دنیا حیران اسی بات پر ہے۔ دیکھیے یہ بالکل اسی وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا ہے معجزہ، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی آپ کو کہ قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو، اور اب کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں کہ ہم پہلے مجلس کریں گے کہ ٹھیک ہے، کا مکان خالی کرا جائے کہ ٹھیک ہے، کہ پردے سرخ ہے بدلا جائے، سیاہ ہونا چاہیے، میں ملے سیاہ ہوں کہ ٹھیک ہے، اب ود ان نو کنڈیشن، یہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کا معجزہ ہے، یعنی پہلی مجلس ہی ہماری جو یزید کے مکان میں ہو رہی ہے وہ خود اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یزید ہار گیا، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے حسین کی فتح ہے، حسینیوں کی فتح ہے۔ اور اس کے بعد کربلا کے بعد سے راستہ جتنا بھی طے کیا، یعنی مدینہ تک جگہ جگہ پر مسائل بیان ہو رہے ہیں، فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور پھر اہل حرم جو ہے وہ مدینہ آئے۔ جب عزاداری کا سلسلہ ہے، اس کو سمجھے، جب بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب اہل حرم مدینہ آئے تو پہلی مجلس میں نے پڑھا ہے، کسی مقتل میں حوالہ ذہن میں نہیں، لیکن میں نے پڑھا ہے یہ شور، پہلی مجلس شہزادی ام المؤمنین صلوات اللہ علیہ کے مکان میں، توجہ۔ اب یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ وہ ہیں جن میں خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد خود ذاکر ہیں، توجہ۔ اب وہی صاحبان واقعہ ہیں، وہی راوی ہیں، وہی ذاکر ہیں، لہذا جو بھی یہ پروپیگیٹ کرتا ہے کہ وہ لکھنے والے کون تھے اور کیا تھا، وہ کربلا کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، توجہ۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مجلس پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجلس ہوئی، اس کے بعد یہ مجلس اہل حرم کے مکانوں سے نکلی، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کی سنت بن گئی، تو مدینہ کی گلی کوچوں میں پہنچی، محلوں میں پہنچی، گھروں میں پہنچی، گلیوں میں پہنچی، اور جگہ جگہ اب کربلا والوں کے اعزاز میں، پرسے میں، تعزیت میں مجلسیں رکھی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر۔ تو اکثر ان مجلسوں میں نے مقتل میں پڑھا ہے، اکثر ان مجلسوں میں امام زین العابدین علیہ السلام ذکر فرمایا کرتے، شہزادی ذکر فرمایا کرتی ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے افراد علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے، اور جو چاہنے والے تھے وہ گریہ فرماتے، اور جو واقعات ان سے سنتے وہ لکھتے۔ بہت خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آ گئی ذہن میں اچانک، ذرا اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیے دو لفظیں ہیں یہاں پر، اس اور اس پروپیگنڈے کا کبھی شکار مت ہوئیے، میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، لوگوں سے چھوٹے، ایک ہے مقتل اور ایک ہے تاریخ۔ بہت سے لوگ تھوڑا یہ ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بھوکال بناتے، یہ انڈیا میں ہمارے بھوکال بناتے ہیں، تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ پہلے فرق سمجھیے دونوں کا، مقتل کیا ہے اور تاریخ کیا ہے۔ تاریخ یو نو ویری ویل، دیٹ از کالڈ ہسٹری۔ ہسٹورینس جو تھے وہ زیادہ تر جو لکھا ہے علماء نے، اس زمانے میں زیادہ تر ہسٹورینس جو تھے یہ ہوا کرتے تھے، اور آج بھی عموماً ایک مزاج ہے یہ کہ مورخین جو ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اکثر یہ کلی اکثریت تو ہوتا ہے، اور اس سے مبرہ بھی ہیں جو ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔
لیکن اکثر تو تاریخ کے لکھنے والے زیادہ تر ہوتے جن کا رجحان شام کی حکومت کی طرف ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیے، میں پھر سے عرض کی دیتا ہوں، تاریخ کے لکھنے والے وہ لوگ تھے جن کا رجحان شام یعنی یزید کی حکومت کی طرف تھا، جو بکے ہوئے لوگ تھے۔ زیادہ تر تاریخ لکھنے والے، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں میں، بہت ایک طرح سے اگر آپ انیلائز کریں، تجزیہ کریں، تو یہ تو بالکل طے ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات۔ اب مقتل اور تاریخ کا بنیادی فرق کیا ہے؟ میں نے جو یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مجلس جو چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت بن کر شیعوں کے گھروں میں ہونے لگی، چاہنے والوں کے گھروں میں ہونے لگی، مدینے کی گلی کوچوں میں ہونے لگی، تو بس 5-7 منٹ میں گفتگو کی ختم کر دوں گا۔ تو اس مجلس میں جو امام علیہ السلام مصائب پڑھتے یا جو دوسرے افراد علیہ السلام پڑھتے، تو جو لوگ بیٹھتے مومنین چاہنے والے، وہ ان واقعات کو قلم بند کرتے۔ بہت توجہ دیکھیے، سورس آف کربلا کیا ہے، ہمیں کربلا ملی کہاں سے ہے، لہٰذا اس پروپیگنڈے کا ہم کبھی شکار نہ ہو کہ وہ راوی کون تھا اور کیا تھا اور وہ سب یزید کے لوگ تھے۔ نہیں، ہم کسی زمانے میں مرے نہیں ہیں، آپ یہ اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اگر ہم کسی زمانے میں مر گئے ہوتے تو پھر آج شیعت آتی کہاں ہم تک؟ ہم بھی ہر زمانے میں رہے ہیں، ہم بھی ہر دور میں رہے ہیں۔ جب قبر حسین پر حل چلایا گیا ہے اس زمانے میں بھی ہم تھے اور ہم نے فیس کیا ہے۔ جب بیری کا درخت جس سے پہچان ہوتی تھی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی، اس کو کاٹا گیا، اس زمانے میں بھی ہم تھے۔ جب فرات کے کنارے شیعوں کی بڑی آبادی کو قتل کر دیا گیا ہے دفاع کربلا میں، اس زمانے میں بھی ہم تھے۔ جب زیارت کا پہرے لگے ہوئے تھے کہ 2 نکلیں گے، 1 قتل ہوگا اور 1 زیارت کرے گا، اس زمانے میں بھی ہم تھے۔ تو ہم نے ہر دور میں اپنا تعارف تاریخ کے صفحوں کو برقرار رکھا ہے۔ بہت توجہ، خادم بڑی بات کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو مومنین لکھا کرتے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کے افراد علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے، امام غزالی علیہ السلام بیان فرماتے، تو یہ سب چیزیں یہ لکھتے لکھتے جو سرمایہ اکٹھا ہوا، امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، سامعین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، قلم بند کر رہے ہیں، تو یہ سرمایہ جب اکٹھا ہوا تو یہ کتابیں جو لوگوں نے لکھی، یہ بیاضیں، تو یہ سب جب اکٹھا ہوئی، یکجا ہوئی، جمع ہوئی، تو انہی کو کہا گیا اصطلاح میں مقتل، یعنی جو اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے مجلس میں سنا، ان واقعات کو لکھا، یہی چیز آگے چل کے کہلائی مقتل۔ اس موضوع کو میں نے بہت پھیلا کے پڑھا ہے بہت مجلسوں میں، یہی چیز آگے چل کے کہلائی مقتل۔ اب مقتل ایک تاریخ کا بنیادی فرق یہ سامنے آیا کہ مقتل کے بیان کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو مولا کے چاہنے والے تھے، جو مجلسوں میں شرکت کرتے تھے۔ توجہ، 99% توجہ۔ اور تاریخ کے لکھنے والوں کی اکثریت جو تھی ان کا رجحان حکومت کی طرف۔ اب بعد کے زمانے میں یہ ہوا، بہت بعد کے زمانے میں، کہ مقتل اور تاریخ کی کچھ چیزیں خلط ملط کر دی گئی اس کو ہلکا کرنے کے لیے۔ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہل تحقیق نکال لیتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو یہی بیاضیں جو مقتل کہلائیں، اب اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے، یہ تجزیے کی بات ہے، اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے ایک علامت رکھی، ایک سمبل رکھا۔ اس عمل پر غور کریں، یہ بڑی خاص بات ہے، میں نے بہت مجلسوں میں پڑھا ہے اور اس موضوع پر کر کے اشرے پڑھے ہیں۔ توجہ، یہ جو کتاب ہے، ڈائری ہے، کوئی بھی ڈائری آپ لکھتے ہیں، روزنامچہ یا ڈائری یا کتاب جو ہے، تو اس کی جو جز بندی ہوتی ہے، جلد بندی جو ہوتی ہے، جو کاغذوں کو جوڑا جاتا ہے اور آپ کو، تو کتاب ہمیشہ ایسے کھلتی ہے، دیکھیے ایسے کھلتی ہے کتاب ہمیشہ۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان میں یہ جو رسم ہے اذا کی، جہاں جہاں بھی ازائی تہذیب ہے، تو وہاں ایک چیز نوٹ کی ہوگی، اب بھی پرانے نوحہ خان اور مرثیہ خان جو بیاض رکھتے ہیں، جسے بیاض کہتے ہیں، وہ ایسے نہیں کھلتی، ایسے کھلتی ہے فلیٹ میں، ایسے اس طریقے سے، ایسے ہر کتاب ڈائری ایسے کھلتی ہے، لیکن یہ ایسے کھلتی ہے اس طریقے سے، ایسے فلیٹ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تجزیہ ہے، بزرگوں نے ایک احتیاط برتی تاکہ ایک فرق رہے مقتل کے اور تاریخ کے بیچ۔ جو مصائب قلم بند کیے، جو واقعات قلم بند کیے، ان کو جو بیاضوں میں جن کتابوں میں لکھا، ان کی جزبندی اس طریقے سے کی کہ اب اگر 1000 کتابیں رکھی ہیں، 1000 بیاضیں رکھی ہیں، 100 ڈائریاں رکھی ہیں،
تو ان میں جو کربلا سے ریلیٹڈ ڈائری ہے اس کی تشخیص ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ وہ وہاں سے اٹھا لیں، پتہ چلا کسی حادثے کا شکار ہے تو وہ بیاض اٹھا لیں اور یہاں سے نکل جائیں، کربلا کو بچا کے لے کے جائیں۔ اسے ہماری اصطلاح میں کہا گیا بیاض۔ توجہ، اب بیاض اس کی لفظ کی لغوی حیثیت اور اس کی شیخ اور معنویت میں بحث تو بہت انٹرسٹنگ بحث ہے، مگر وہ الگ ایک مجلس کا موضوع ہے۔ تو یہ چیزیں جو مختل کہلائیں، پھر مختل ایک صنف بن گئی۔ اب مختل پرٹیکولر کسی ایک کتاب کا نام نہیں ہے، مختل طول ہو رہا ہے میرے کلام کو، میں سمجھ رہا ہوں گفتگو کو، مختل وہ کتابیں ہیں جن میں واقعات کربلا پائے جاتے ہیں۔ تو یہ مختل جو ہے ہمارے بزرگوں نے جمع کیا، مختل ہمارے بزرگوں کا کلیکشن ہے، اس سے تاریخ سے کوئی مطلب نہیں، بعد میں اختلاط ہو گیا تاریخ کا۔ تو کربلا یہ نسلاً بعد نسل جو سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے، اب اس سلسلہ کیونکہ ہمارا تعلق ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کتنے قریب کا تعلق ہے۔ دیکھیے جاذب اور مجذوب کے مابین ایک ربط اور ایک رشتہ یہی ہے، توجہ، محب اور محبوب کے مابین ایک رشتہ یہی ہے کہ جو کلفت ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، جو اذیت ہوتی ہے، اس کو محب محسوس کرتا ہے، اس کیفیت میں طاری ہوتا ہے۔ عاشور کے فاقے کی علت پر اگر آپ غور کریں تو اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ محبت کی ایک کیفیت ہے، ورنہ عاشور کے فاقے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیوں کریں، اپنے آپ کو اذیت کیوں دینا، اور یہ کرنا اور یہ کرنا۔ عاشور کا فاقہ خود اپنے آپ میں خود کو ایک اذیت دینا ہے، فاقہ رکھنا جو شریعت میں فاقہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم محسوس کریں کہ ہمارا محب کس مرحلے سے، ہمارے مولا پر کیا مسئلہ، کیا کیفیت ہے، اس کو ہم کسی حد تک، یعنی ہماری اوقات نہیں ہے ہوتی لیکن ہم کہیں تک جہاں تک بھی ہم جا سکتے ہیں ہم اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی نے مجلس قائم کی، اور اس کو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری کو فروغ دیا، عزاداری کے لیے املاک وقت کی، عزاداری پر خرچ کیا، بہت توجہ ترویج کی، اشاعت کی۔ باقاعدہ ہمارے استاد مرحوم علامہ محمد حسین نجفی صاحب کا بصرہ جامع ناظمین استاد جید عالم کے بزرگ، وہ اکثر پڑھا کرتے تھے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ سلسلے کی آخری بات انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے۔ نجفی صاحب اللہ پڑھا کرتے تھے کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فروغ دیا عزاداری کو۔ وہ زمانہ بنی عباس اور بنی امیہ میں تضاد کا تھا، ٹکراؤ کا تھا، تو چھٹے امام علیہ، یہ اصطلاح بھی میں سمجھتا ہوں وہیں سے اخذ کی گئی، اعلانیہ مجلس، جو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ مجلس کی، اور سے اعلانیہ مجلس میں استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے اپنے قوت بازو سے جو باغ امام نے سینچا تھا، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، امام کی بات ہے، اپنے قوت بازو سے جو باغ امام نے سینچا تھا، مرحوم پڑھا کرتے تھے اپنے قوت بازو سے جو باغ امام نے سینچا تھا، اس سے کھجوریں رطب چن کے خود امام علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے، اور ذاکر سے مولا نے فرمایا تم ہمارے جد کے مسائل پڑھو بسم اللہ۔ اس نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا کلام کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں پڑھو، تو ہمارے جد کے ذاکر ہو۔ اور جب اس نے مثلا پڑھنا شروع کیا کچھ تو امام نے فرمایا ٹھہرو بھائی، کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، کیا مولا مجھ سے کوئی کمی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو لوگ آئے ہیں مجلس میں ان پر یہ میں کھجوریں تقسیم کروں، توجہ اب جی کا جو مرحومین مجلس میں آئیں گے ان پر کیا تقسیم؟ آپ نے غور کیا؟ جب ہمارا ذاکر ممبر پر آتا ہے تو پہلے کہتا ہے فاتحہ، یہ کیا؟ تو ان پر کیا تقسیم ہوگا؟ کہ آپ پھر بتائیں؟ تو کہا پہلے کہے فاتحہ تاکہ سب سورہ حمد پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عطیہ کریں، اور امام اس ثواب کو جو مرحومین مجلس میں آئے ہیں ان پر تقسیم کریں۔ یعنی فلسفہ مجلس حسین یہ ہے کہ زندہ بھی یہاں سے تبرک لے کے جائے، مرحومین بھی یہاں سے تبرک لے کے جائیں۔ تو یہ املاک وقف کیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے کچھ ایجاد نہیں کیا ہے، جو عزاداری کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں بر صغیر کی رسم ہے اور یہ ہے وہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب دیوبند کا واقعہ کتنا مشہور ہے قبول قضائی کا، امام نے فرمایا 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، کیا کچھ تم نے شیخ ہے کہاں تو سناؤ، اور ایک شاعر سے مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ ویسے ہی سناؤ جیسے اپنی نشستوں میں تم پڑھتے ہو، ترنم سے، باقاعدہ اس میں لفظ ہے ترنم سے، بلند آواز سے سناؤ پڑھو۔ اور جناب دیوبند قضائی والے واقعے میں دیکھیے یہ کیا رشتہ اور کیا رابطہ ہے، میں اسی پہ بات مکمل کر دوں، طول ہو رہا ہے بات کو۔
جب شعر سنا چکے جناب دیوبند تو امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس میں یہ 2 شعر اور بڑھا دو. بہت توجہ، بڑی بات ہے یہ، چھوٹی بات نہیں ہے، اس پر ذرا غور فرمائیے. کون ہے یہ؟ امام علیہ السلام کی بات کر رہا ہے. یہ وہ ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام جن کے حرکات و سکنات سے قرآن کی آیات کے ایڈریس چینج ہوتے ہیں. یہ اگر مکے میں رہیں تو آیتیں مدنی کہلاتی ہیں، یہ اگر مدینے میں رہیں تو آیتیں مدنی کہلاتی ہیں، یہ اگر مکے میں رہیں تو آیتیں مکی کہلاتی ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کے ہاں دہر کا سورہ آتا ہے، جن کے ہاں تطہیر آتی ہے. مکی اور مدنی آیتوں کا جو ڈویژن ہے وہ یہی ہے کہ یہاں حضور سرور کائنات مکے میں ہے تو آیتیں مکی ہیں، مدینے میں آتا ہے. جن کا کلام، توجہ، حدیث اور قرآن، ہمارے ہاں جو مکتبہ تشیع میں حدیث کی تاریخ تو یہی ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ حدیث ہے. اور حدیث کی تاریخ کے قرآن سے ملا، قرآن سے نہ ملے تو اسے دیوار کو مار دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اسلوب، جو لہجہ، جو ندرت، جو فصاحت، جو بلاغت، جو ثناء بدائع، جو جتنی بھی کوالٹیز ہیں کلام، جو قرآن کی ہیں وہ سب کلام معصوم کی ہیں. اگر وہ کوالٹیز نہیں ہیں تو اس سے پھر میچ کیسے ہوگا، ملایا کیسے جائے گا؟ ملانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو وہ صحیح کلام ہے. توجہ، یہ تو عدالت ہے حضور سرور کائنات کی کہ انہوں نے قرآن کیا کہہ دیا، حدیث کہتے ہیں. ائمہ علیہ السلام حدیث کہتے ہیں. تو جن کے کلام کا معیار یہ ہے، ان شارٹ، کبھی وقت جا رہا ہے، وہ اپنے شاعر سے فرما رہے ہیں کہ ذرا اپنے کلام میں یہ 2 شعر اور بڑھا لو. بہت توجہ. ارے ہمارے جیسا معمولی آدمی کسی شاگرد کو اگر 2 خطیں لکھوا دیتا ہے تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ وہ شاگرد اپنے مقطع سے پڑھ لے. شاگرد اصرار بھی کرتا ہے بسا اوقات کہ ہم پڑھ لیں 2 شعر آپ کے. کہ نہیں وہ پکڑ جائے گا کہ تمہارے نہیں ہیں، اور کھپیں گے نہیں، اور یوں نہیں ہے، اور تو نہیں، اور ایسا نہیں ویسا نہیں. وہ کلام دے دیا لیکن یہ سب مقطع جو ہے وہ دینا نہیں چاہتے. توجہ، امام علیہ السلام امام کا جو کلاموں کا امام ہے، جس کا کلام، توجہ، وہ اپنے شاعر سے فرما رہا ہے کہ 2 شعر اور بڑھا لو. اور منع نہیں کیا کہ تم اسے اپنے کلام میں نہ پڑھنا، اپنے مقطع سے نہ پڑھنا، اسے بتا کے پڑھنا کہ یہ ہمارا ہے. وہ تو جناب دیوبند علیہ السلام نے بتایا کہ 2 شعر امام نے دیے کہ یہ بڑھا لو، یہ کہہ کے روایت بیان کی. امام علیہ السلام نے ایسا نہیں ہے کہ انہیں باؤنڈ کیا ہو کہ نہیں یہ تو نہیں پڑھو گے، کہ یہ 2 شعر اور بڑھا لو، یہ بھی پڑھنا ساتھ میں. توجہ دیکھیے رشتہ کیا ہے مولا کے ذاکر کا، شاعر کا مولا سے. توجہ، موالی اور مولا کے بیچ رشتہ کیا ہے، اس رشتے کی گہرائی کو سمجھیے. عزاداری کتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس، کہ یہ بڑھا لو اس میں. توجہ، منع نہیں فرمایا کہ یہ مت پڑھنا اپنے نام سے، بڑھا لو. شعر بڑھانا کیا، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سمجھیے، یہ شعر بڑھانے کا مطلب کیا؟ شعر بڑھانے کا مطلب امام یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا شاعر ہے، ہم اسے کلام عطا کریں. توجہ، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا جو مداح ہوتا ہے، جو ان کے فضائل اور مصائب بیان کرتا ہے، اس پہ امام علیہ السلام کی عطا ہوتی ہے. چونکہ وہ زمانہ حضور تھا، اس لیے ظاہری طور پر عطا ہوئی. یہ زمانہ غیبت ہے، اس لیے آج غائبانہ طور پر عطا ہوتی ہے. جو اہل بیت کا شاعر ہوتا ہے اس پر کل بھی عطا ہوتی تھی، آج بھی عطا آل محمد علیہ السلام ہوتی ہے. اور یہ تعلق کتنے قریب کا ہے ہمارا. امام نے فرمایا جو ہمارے لیے شعر کی بیت کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں بیت بناتا ہے. یہ کہتا ہے اور اللہ اس کے لیے بیت بناتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا ہے، یہ سورس نہیں بیان کیا کہ ہم بیت بنواتے ہیں، ہم سفارش کرتے ہیں. نہیں، امام فرمایا چونکہ وہ ہمارا شاعر ہے، وہ ہمارے لیے بیت کہتا ہے تو وہ اس کے لیے کرتا. توجہ، یہ بڑی دیکھیے، اس میں بڑی ندرت ہے، بڑی کیفیت ہے. یہ ہمارے لیے شعر کہتا ہے تو وہ اس کے لیے گھر بناتا ہے. توجہ، یعنی مولا کے چاہنے والے اور اللہ کے مابین جو مرحلہ ہے وہ کتنا نفیس ہے، اس کو آپ سوچئے. یہ رشتہ کتنے قریب کا ہے. ان رشتوں ہی کی کیفیت کا نام عزاداری ہے، اس شعور کا ہی نام عزاداری ہے. توجہ، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمزدہ ہونا، یہ غم میں غمزدہ ہوتا وہی ہے جس کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جس کا تعلق ہوتا ہے. ہمارا تعلق ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور کتنے قریب کا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ حسین جس نے انبیاء
اور جنات کی مدد کو قبول نہ کیا، ملائکہ کی مدد کو قبول نہ کیا، اس نے زیر خنجر بھی ہمیں یاد کیا کہ جب پانی پینا تو میری پیاس یاد کر دینا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم بس چند جملے مجھے جیسا کہ بانیان کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کو یعنی عزاداری ان دنوں میں جب آپ بستر پر ہیں ضرب لگنے کے بعد، تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ عزاداری کی اہمیت کتنی ہے۔ حدیث ام ایمن جسے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ نے کربلا میں چوتھے امام علیہ السلام کو سنایا ہے، تو حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث ام ایمن بابا سے میں نے اس وقت سنی، یعنی جب آپ زخمی تھے بستر پہ تھے تب بابا رات نہیں کٹ رہی ہے اس سنائیے، تو یہ حدیث ام ایمن، اور جس میں پورا تذکرہ واقعات کربلا کا، یعنی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحات میں حدیث ام ایمن کی شکل میں، یہ حدیث جو روایت ہے حدیث ام ایمن کے نام سے جانی جاتی ہے کتابوں میں، اس میں پورا واقعہ کربلا ہے، محضر ہے، پورا سب کچھ واقعات ہیں ساری چیزیں۔ تو اس عزاداری کی اہمیت کتنی ہے کہ ان اوقات میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے۔ اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام 19 رمضان ہے، 19 رمضان جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شب کس طریقے سے گزاری، کس انداز سے گزاری ہے کہ آپ جو آپ کا معمول تھا شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ علیہ کے ہاں اس دن افطار تھا آپ کا، تو ایک کاس اللبن دودھ کا پیالہ تھا اور جو کہ روٹی کے ساتھ نمک تھا، تو آپ نے فرمایا بیٹی کیا تم نے اپنے بابا کو دیکھا ہے 2 سالانوں سے افطار کرتے ہوئے؟ کہا بابا، تو پھر آپ اختیار فرمائے میں ایک اٹھا لیتی ہوں، تو آپ نے فرمایا نمک چھوڑ دو، پھر جو کہ روٹی کے ساتھ دودھ کا پیالہ اٹھا کے لے جاؤ، ویسے یتیم کو دے دو۔ اور افطار فرمانے کے بعد تھوڑا سا آپ نے چہل قدمی فرمائی، پھر وظائف میں مشغول ہوئے، تحقیقات، دعا اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک شعر بھی آپ نے پڑھا جس سے شہزادی نے فرمایا بابا لگتا ہے آپ مجھے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر آپ گھر سے نکلے، شہزادی امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچی کہ بابا آج جلدی جانا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام پہلے ہی سے نوافل میں مشغول تھے، کہا بابا میں ساتھ چلوں؟ کا نہیں بیٹا حسن۔ اور اس کے بعد جب گھر سے نکلے تو وہ مرغابیاں وہ بتیں جو گھر میں پلی ہوئی تھی انہوں نے منقاروں سے آپ کا دامن تھاما، تو اس وقت جناب امیر علیہ دیکھیے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ یونیورسل میسیج ہے، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے اس واقعے کا پوری کائنات کے لیے میسیج ہے، ہر اس شخص کے لیے جو مسند امارت پر آتا ہے، جو سریر حکومت پر آتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو انسانیت کا حامی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام آخری سفر پر جا رہے ہیں، اب جو بطخیں گھر میں پلی ہوئی ہیں، جو مرغابیاں گھر میں پلی ہیں، آپ بتائیے یہ آدمی کیا اتنا سیریس لے گا کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی ان پلی ہوئی بطخوں کو اور مرغابیوں کو؟ اگر جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ سلطان عادل ہیں جو اس وقت فرما رہے ہیں بیٹی اگر ان کے دانے پانی کا خیال کر رکھ سکو، پابندی رکھ سکو تو انہیں پالنا، ورنہ انہیں آزاد کر دیں۔ اب ذرا انسان کو غور فرمائے، کائنات کا حاکم جو گھر سے نکلتے وقت گھر میں جو چھوٹا پرندہ پلا اس کے بارے میں بھی وصیت کرے، یعنی علی اس امام عادل کا نام ہے جو کسی کا ذرہ برابر حق کو فراموش نہیں کر سکتا۔ چلتے ٹرین جاتے وقت مرغابیوں کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں، اور جب آپ صبح سے قبل یعنی نماز صبح سے قبل نافلے میں مشغول تھے، مصروف تھے، تو آپ کے سر پر عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی اور ایک شور، ایک واویلا، ایک نال و شیون ہر طرف بلند ہوا، جبریل کی صدا بلند ہوئی، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام خاک و خون میں تڑپنے لگے، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پہنچے، آپ کو دلیل میں لے کے گھر کی طرف آئے، نماز صبح امام حسن علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور جناب امیر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے والیہ و محمدہ چاہنے والے سر و سینہ پیٹتے ہوئے خاک اڑاتے گھر کے دروازے تک آئے۔ جناب امیر علیہ السلام بستر پر ہیں، اب وقت بڑھتا جا رہا ہے، وقت بڑھتا جا رہا ہے، حالت بدلتی جا رہی ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का हाल ज़ार होता जा रहा है कि अब शाम हो गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बाहर आने के बाद लोगों से कहा कि आप हज़रात चले जाएं। बाबा ने फरमाया है। जनाब असबा से मरवी है, जनाब असबा बैठे रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा असबा बैठे हैं, कहा आप नहीं गए? कहा जिनके पाँव साथ दे रहे थे वो चले गए, मेरे पैर साथ नहीं देते, मैं कैसे जाऊं? तो एक बार हो सके तो मुलाकात करा दीजिए। इजाज़त दी, मुलाकात हुई। कहा या अली, आपके बग़ैर यह दुनिया हमारे लिए बेकार है, आपके बग़ैर आपके फ़िराक़ में हम कैसे गुजारेंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी, दिलासा दिया, समझाया और उसके बाद आने वाले वाक़यात बयान फरमाए। कासबा इससे भी बुरा दौर आने वाला है। तो वक्त बढ़ता गया। कूफे का मशहूर जर्रा असीर बिन आमर नामी जर्रा था, उसे बुलाया गया। उसने कहा वसीयतें फरमा लीजिए, जहर असर कर चुका है। जहर इतना था कि अगर किसी दरिया में डाल दिया जाता तो 1 मील तक आबी जानवर तड़प के मर जाते। कैसी दुश्मनी थी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से। तो वसीयतें हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने सबको इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सपोर्ट किया। मशहूर है कि एक कोने में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सब ने उड़ाए बैठे थे। शहज़ादी उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा ने कहा मेरा अब्बास कुछ सोच रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, मौला अब्बास को बुलाया, हाथ में हाथ दिया। तो हुसैन अब्बास का ख्याल रखना, अब्बास हुसैन के साथ रहना, मैंने तुम्हें करबला के लिए माना है। वक्त और बढ़ता गया। एक बार शहज़ादी ज़ैनब बाबा के सीने पर सर रख के रोने लगी। कहा ज़ैनब, तुमने माँ का जनाजा देखा है, अब मेरा गम देख रही हो। तुम्हारी ज़िंदगी तो यूं भी कांटों पर है, अभी तुम्हें हसन के जनाजे से तीर भी निकालना होंगे और मेरी लाल तुझे तो करबला में लाशों का अंबार देखना है ज़ैनब। और उसके बाद वो वक्त भी आया अज़ादारा ने इमाम मज़लूम के आलम ज़ाहिर को अली अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। वसीयतें फरमाई, वसीयतों के बाद इस दार फ़ानी को छोड़ दिया। हस्ब वसीयत जनाजा तैयार हुआ। एक तरफ से जनाजा खुद उठा, एक तरफ से हसनैन करीमैन शरीफैन चले लेके, और एक मंजिल पर पहुंचने के बाद आपका ताबूत झुकने लगा। वहाँ मट्टी हटाई तो कद पर लिखा मिला जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान से पहले इस कब्र को तैयार किया है वसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सुपुर्द-ए-लहद करके चले आए। वापसी पर एक खराबे से, एक खंडर से मैंने मजलिस ख़त्म किया। ज़ादारो किसी ज़ईफ़ के करहाने की आवाज़ कानों से टकराई। करीम के बेटे थे, सखी के बेटे थे, हाशमी थे, मुत्तलबी थे। हाँ, ज़दारान इमाम मज़लूम बाप को सुपुर्द खाक करके आ रहे थे, मगर जो किसी ने ही पुनज़ार की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उस आवाज़ की तरफ मुल्तफ़ित हुए और आगे बढ़े। देखा एक नहीं पुनज़ार है, खाक पर है। कहा क्या हुआ भाई, किस मुसीबत में हो, इस आलम गुरबत में कैसे गुजर रही है, खाने पीने का क्या एहतमाम है? कहा एक मेरा मोहसिन था, वो आता था, आज 3 दिन से नहीं आया, अपने हाथों से लुक़्मे मेरे मुंह में देता था। तो उसका नाम का जब भी पूछा वो यही कहता था एक फ़कीर के सराहने बैठा है, एक ज़ईफ़ के सर। फ़ौरन हसनैन करीमैन ने फरमाया अरे वो हमारे बाबा अली इब्न अबी तालिब थे और कोई नहीं था। कहा वो क्यों नहीं आए? कहा उनके सर पर शकीब ने मुल्जिम ने ज़रबत लगा दी, उन्हें शहीद कर दिया गया, हम उन्हें दफना के आ रहे हैं। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, कहे मेरे मोहसिन के शहजादो, मुझ पर इतना करब करो कि मुझे क़ब्र तक पहुँचा दो। और बरबिनाए मशहूर वो शख्स वहाँ पहुँचा, वो ज़ईफ़ व नाबीना, और क़ब्र जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पर सर टकराना शुरू किया और उसने कहा बारिला मुझे इस दुनिया से उठा ले जहाँ अली जैसे शख्स की गर्द पर ज़रबत लगा दी गई, के सर पर ज़रबत लगा दी गई, मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगा। तो वो शख्स इस दुनिया को छोड़ गया। हसनैन करीमैन वापस आए, घर पर आए। शहज़ादी उम्मे कुलसूम और शहज़ादी ज़ैनब ने देखा बाबा को कहाँ छोड़ आए। बस दिल चाहता है दस्ते अदब जोड़ के इतना अर्ज़ करूँ, या अली आपका जनाजा सजा, ताबूत उठा, ताज़ियत देने वाले आए, तसलियत देने वाले आए, मगर हाय हुसैन, हाय करबला, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अला लअनतुल्लाहि